رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. ہو نہ یہ پھول تو بلبل ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہوں خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپشے آمادہ اسی نام سے ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے،
ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، گر در سے قرآن کو ہم نے نہ بلایا ہوتا۔ محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج امت مسلمہ کے حال ہمارے سامنے ہیں، اور امت مسلمہ جتنی تیزی کے ساتھ زوال کی طرف، پستی کی طرف گامزن ہے، اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جس طرح کسی ڈھالان سے پانی جو ہے وہ نیچے کو دوڑا چلا آتا ہے، اسی طرح امت محمدی جو ہے اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے افکار میں، اپنی سوچ و بچار میں، اپنی تہذیب و ثقافت میں، اور اپنے دینی معاملات میں، اپنے ملی معاملات میں، اپنے سماجی معاملات میں امت مسلمہ اپنے عزت و وقار کو کھو کر نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور اس کی وجہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے، وہ مسلمان معزز تھے، عزت و تکریم کے تاج ان کی دستاریں ہوا کرتی تھی کہ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ جب قوم نے قرآن کو چھوڑا، ذلت، پسپائی، رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ آج جو ہے معاشی صورتحال ہو یا معاشرتی صورتحال ہو، ہر میدان میں پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ کو پریشان اس وقت مسلمان دکھائی دیں گے۔ علامہ اقبال نے شکوہ تو کیا تھا نا، مگر جب آپ کا بخار اترا تو پھر آپ نے خود ہی اس کا جواب بھی دیا تھا۔ فرمایا کہ نوع باطل کو دہر سے مٹایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، یہ تو آپ نے شکوہ کیا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ وہ تو تھے آباد تمہارے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تو تم کیا ہو۔ تو مسلمانوں کی پستی کے کئی اسباب ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سبب جو ہے نا ہماری پستی کا، وہ قرآن کے نظام کو، قرآن کے نفاذ کو لاگو کرنے میں ہم پیچھے آئے ہیں، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ آپ اس وقت 56-57 اسلامی ممالک ہیں، آپ جس ملک کو بھی دیکھ لینا،
حقیقی معنی میں کس ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام ہے مجھے دکھا دیں آپ، کہ جس کی مثال دیجئے جناب کہ یہ جو ملک ہے یہ 100% اسلامی ملک ہے، یہاں مکمل نظام قرآنی نظام ہے۔ 56-57 اسلامی ممالک میں آپ کو ایک ملک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا بشمول پاکستان کے۔ مگر میں اتنا کہوں گا دیگر ممالک کی بنسبت اسلام کی کچھ خوشبو اس میں کچھ نہ کچھ باقی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں باقی ہے۔ اور اس میں اگر کچھ نہ کچھ باقی ہے تو یہ بھی ان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اسلام کی تعلیمات کا کم از کم پرچار تو ڈنکے کی چوٹ پہ کیا جا رہا ہے، عمل نہیں ہے، نفاذ نہیں ہے، مگر پرچار کم از کم کیا جا رہا ہے۔ مگر دیگر ممالک کے اندر قرآن کے نظام کی بات تو سرسری طور پہ کی جاتی ہے مگر نظام کو لاگو نہیں کیا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ میرے مصطفیٰ کے 5 فرامین ہیں، اور اللہ کی قسم آپ ایک ایک فرمان کو سنتے جائیں اور آپ کہیں گے میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا 100% درست سچ ثابت ہو چکا ہے اور ہم پستی کی گھڑے میں گر چکے ہیں۔ امت کے زوال کے 5 اسباب سیاہ ستہ کی احادیث طیبہ کی روشنی میں، پہلا سبب کیا ہے؟ ہماری پستی کا۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معاشرے میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگ جائے، بے حیائی اعلانیہ ہونے لگ جائے تو پھر اللہ رب العزت اس قوم میں، اس معاشرے میں نت نئی بیماریوں کو مسلط فرما دیتا ہے، اور ایسی بیماریاں جن کا نام بھی لوگوں نے نہیں سنا ہوتا۔ جس معاشرے میں بے حیائی عروج پر ہو، اللہ اس قوم میں نت نئی بیماریاں، طاعون جیسا مرض اور اس سے بھی ڈینجر مرض جو ہے اللہ اس قوم میں جاری کر دیتا ہے جس قوم میں بے حیائی اعلانیہ طور پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ بتائیں آج اس معاشرے میں اندر نت نئی بیماریاں نہیں ہیں کیا؟ اسی کی واضح مثال کورونا ہے، اور کئی ایسی بیماریاں ہیں سمجھ نہیں آتی یہ مرض ہے کیا، بھلا اس کا علاج کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب قوم نے اعلانیہ طور پر بے حیائی کرنا شروع کر دی، اللہ نے یہ عذاب مسلط کر دیا۔ تو کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی جو ہے اعلانیہ طور پر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ آپ یہاں سے سر بازار نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، چرنگیوں پہ بڑے بڑے جو ہے جناب علی وہ پینافلیکس پمفلیٹ اور جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر، بلڈنگوں کے اوپر نازیبا تصاویر اویزہ کی گئی، نازیبا تصاویر اویزہ کی گئی ہیں، چلتے پھرتے لوگ دکھتے رہے۔ آپ اپنے ٹی وی کو کھول لیجئے، اپنے گھر کا معاشرہ دیکھ لیجئے، آپ بازاروں کو دیکھ لیجئے، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، ان کے اندر بے حیائی کس قدر تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ اب تو پاکستانی عورتیں بھی وہ لباس پہنتی ہیں جو ہندو عورتیں لباس پہنتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہاں سے آئی ہے یا پھر یہ ہے وہیں کی رہنے والی۔ اور آج بے حیائی کو اتنا فروغ دے دیا گیا، اتنا فروغ دے دیا گیا ہے، آج کوئی اس بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائے تو نہ جانے یہ کس دور کا رہنے والا ہے۔ یہ کلچر ہے، یہ ثقافت ہے، یہ فیشن ہے، اس کو آپ پہنے۔ یہود نے جیسے جیسے عمل کیا مسلمانوں نے ویسے ویسے عمل کیا۔ انگریزوں نے یہ پینٹیں پہننا شروع کر دی جس کے اندر جسم جھلکتا ہے، مسلمانوں نے پہننا شروع کر دیا۔ اب تو اللہ کی پناہ انہوں نے پینٹیں پھاڑنا بھی شروع کر دی ہیں، گھٹنے دکھانا بھی شروع کر دیے ہیں، مسلمانوں نے وہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ایک رہ گیا ہے مکمل لباس اتارنا، اور وہ کوئی بعید نہیں ہے مسلمان وہ بھی اتار دیں گے۔ تو فرمایا کہ جب بے حیائی اعلانیہ ہوگی تو نت نئی بیماریاں اللہ مسلط فرما دے گا۔ یہ پہلا سبب ہے اس امت کے زوال کا۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، ہر اسلامی ملک کے اندر ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی ہے۔ مگر وہاں کیا ہے؟
وہاں ہو تو رہا ہے سب کچھ، مگر کیا ہے وہ در پردہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس قوم پر قحط سالی مسلط فرما دیتا ہے۔ اناج پیدا نہیں ہوتا، بارشیں نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہیں بے موسم کے ہوتی ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اگر بارشیں برساتا ہے تو ان گناہگاروں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے برساتا ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے اللہ تو بارشیں بھی نہیں برساتا، یہ تو ان کیڑے مکوڑے حشرات الارض کی بارشیں جو ہے برسائی جاتی ہیں، میرے آپ کے لیے تھوڑی برسائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے، اور آپ دیکھتے نہیں ہیں ناپ تول میں، وہ ایک غریب ریڑھی لگانے والا بھی ہے جو ہے نا، جو شام کو 500 روپے کما کے آتا ہے، ڈکیتی وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، چوری وہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جب ایک ریڑھی لگانے والا بھی ایک فروٹ اس میں سے جو ہے وہ چھپا لیتا ہے، گندا ڈال دیتا ہے، وہ بھی حرام کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو بھلا بتاؤ آپ کے ہاتھ ریڑھی لگی تھی، آپ نے اس سے کرپشن کرنا شروع کر دی ہے، ان کے ہاتھ میں پورا کا پورا بیت المال لگ گیا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ تو جس کے ہاتھ جو لگا اس نے وہ لوٹا ہے، ان کے ہاتھ میں پورا ملک کا خزانہ لگ گیا، ان نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ ریڑھی لگ گئی، اگلے کا 10 روپے لوٹا، کسی کے 20 روپے لوٹے ہیں، تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ جناب ہمیں پروردگار عمر جیسا حکمران دے؟ تم پہلے ابو ذر غفاری جیسے مسلمان تو بنو۔ تو فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو اللہ رب العزت قحط سالی، آج بھاولپور کے اندر، چولستان کے اندر جانور پیاس سے مر رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، اور ایسا عجیب ماحول ہے کہ دیکھنے والی کی آنسوں میں آنسو آ جائیں کہ یہ جانور بے گور جو ہے کھلے میدان میں مرے ہوئے ہیں، تڑپے ہوئے ہیں، ہڈیاں ان کے ظاہر ہو گئی، پانی نہیں ہے۔ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جانور بھی پیاس مر رہے ہیں، ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے؟ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہو تو اللہ قحط سالی مبتلا۔ اور تیسرا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ جب قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ رب العزت ان پر جو ہے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے جب قوم زکوٰۃ نہیں دیتی۔ جو قوم ٹیکس نہیں دیتی وہ بھلا زکوٰۃ کیا دے گی؟ جن کے کروڑوں کے، بھائی اسلام کے اندر ٹیکس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اگر یہ معاشرہ اسلامی بن جائے، زکوٰۃ کے نظام کو لاگو کیا جائے، اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کو پاکستان میں زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جناب عالی، جس کے پاس کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے اس کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ ہے نا۔ جس کے پاس کروڑ روپیہ ہے اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپیہ ہے۔ اب وہ بندہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، 1 کروڑ کا چند ہزار جو ٹیکس دے کے اس نے جان چھڑا لی ہے۔ بھلا بتاؤ یہ ٹیکس کا نظام اسلامی ہے کیا؟ اگر 1 کروڑ والا 2.5 لاکھ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرائے حکومت کے، پھر ایمان سے بتاؤ ملک میں غربت رہے گی؟ جو اربوں روپے کی پراپرٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر سال زکوٰۃ نکالیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ مال تمہارے باپ کا نہیں ہے، للسائل والمحروم، اللہ فرماتا ہے اس مال میں غریب کا بھی حق ہے، نکالو۔ تم کیوں نہیں مال نکالتے؟ جن کی ارب کروڑ روپے کی پراپرٹی ہیں اور وہ ہر سال اپنے مال کا 2.5% نکالیں، ایمان سے بتاؤ کہ پاکستان کو قرضہ لینے کی ضرورت پڑے گی؟ کہ کوئی غریب غربت کی وجہ سے خودکشی کرے گا؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اگر یہ معاشرہ اسلامی بن جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ جناب صدیق اکبر کے زمانے میں زکوٰۃ کے مرتد پیدا ہو گئے، کہا اے صدیق ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے، انہوں نے کہا زکوٰۃ تو دیں گے مگر آپ کو نہیں دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، ہماری مرضی، ہم جس کو بھی دیں۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم زکوٰۃ میں اونٹ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لاتے تھے اور اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے تم رسی بھی لاتے تھے، اگر تم نے اونٹ دیا اور رسی نہ دی، صدیق تم سے جہاد کرے گا۔
तुमने ऊँट दिया और रस्सी ना दी ऊँट को बांधे, वो जो ऊँट के घुटने में जो है वो रस्सी बांधी जाती है, अगर तुमने रस्सी ना दी सिद्दीक तुमसे जिहाद करेगा। तुमने रस्सी क्यों नहीं दिए जो हुजूर के जमाने में देते थे? जनाब उमर फरमाते उस दिन मैंने सिद्दीक से बड़ा दिलेर, बड़ा शुजात मन, बड़ा दूर अंदेश नहीं देखा। फरमाया कि हमने कहा सिद्दीक ज़कात नहीं दे रहे तो हैं तो मुसलमान ना, कलमा तो पढ़ते हैं, अगर हम इनके खिलाफ जिहाद करेंगे, अभी ताज़ा ताज़ा माहौल है, कहीं मुसलमानों को नुकसान ना हो जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ए उमर अल्लाह की कसम अगर इन्हें वो रस्सी भी ना दी सिद्दीक जाके इनसे जिहाद करेगा। ज़कात में एक रस्सी नहीं दी, सिद्दीक जिहाद का कह रहे हैं। यहाँ तो पूरे के पूरा माशरा सबका सब कुछ हड़प के बैठा हुआ है। ईद उल फितर पे 2 किलो 2.5 किलो खजूर या 2.5 किलो गंदम के बराबर वो सदका फितर निकाल देता है, तो भला बताओ ये मुल्क, ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी? जिसका लाखों रुपए का कारोबार है वो भी ईद के दिन आकर 100 रुपए की सदका फितर की पर्ची कटवा रहा है। वो जो तुमने कारून का खजाना जमा किया हुआ उसकी ज़कात अदा नहीं करोगे? और ये कारून कौन था? जनाब मूसा अला नबी सलाम का चचाजाद भाई था। अल्लाह ने इसको इल्म दिया था, हिल्म दिया था, बुर्दबारी दी थी, इज्जत इंकिसारी दी थी, तौरात का इल्म भी दिया था, मगर इसके अंदर दुनिया आ गई। अल्लाह ने इसको दौलत भी बड़ी दी थी। 70 ऊंट कारून के खजाने की चाबियां उठाया करते थे, 70 ऊंट। और फिर क्या हुआ, कारून फिरौन के साथ मिल गया, जनाब मूसा का शागिर्द होकर फिरौन के साथ मिल गया। अल्लाह ने फिर कारून को उसके खजाने समेत जमीन में धंसा दिया है। और अल्लाह ने क्या फरमाया, ए कारून अल्लाह ने तेरे साथ नेकी की है, तू भी लोगों के साथ नेकी कर। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका वला तबगिल फसाद फिल अर्द। अल्लाह ने तेरे साथ नेकी की है ना, अल्लाह ने तुझे माल दे, तू भी लोगों को तो दे और जमीन में फसाद ना कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसाद करने वाले को पसंद नहीं करता। कारून ने क्या कहा, फरमाया कि ये जो खजाना है ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई है, ये मेरा है। अल्लाह ने खजाने समेत ज़मीन में धंसा दिया है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मुसलमानों के साथ खैर खाही करो, बद खाही ना करो। खैर खाही का मतलब अल्लाह अगर किसी को माल देता है, अगर वो अपने माल से लोगों को दे, अल्लाह उसको और देगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो लोगों को माल देना बंद कर दे, अल्लाह उससे माल वापस ले लेगा। तो तीसरा सबब क्या था जनाब अली, ज़कात की अदायगी ना करना। और चौथा सबब मेरे मुस्तफ़ा ने क्या इरशाद फरमाया, जब हुक्काम इस्लामी निज़ाम को नाफिज नहीं करेंगे वो फिर आपस में लड़ पड़ेंगे, वो आपस में लड़ पड़ेंगे। आज ईमान से बताओ, इस ममलिकत खुदादाद इस्लामिया के अंदर क्या कहीं ऐसी भी बैठक हुई है कि जनाब आली हमने कुरान की इस आयत का मुल्क के अंदर निफाज करना है, कैसे किया जाए? ले जनाब पाकिस्तान के सारे हर मकतब फिक्र के चोटी के उलमा को बुलाया जाए, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह फरमाते जानी मर्द हो या औरत हो उसको 100 कोड़े मारे जाएं। हमने पाकिस्तान के आईन में इसको शामिल करना है, उम्मत के सारे उलमा आ जाएं, बताएं इसका निज़ाम, इसका निफाज कैसे किया जाए। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, कुरान कहता है चोर मर्द हो या औरत उसके हाथ काट दिए जाएं। क्या इसे हमारे आयन में शामिल किया गया है? जनाब चोर की सजा 10 साल 20 साल जुर्माने कोई नहीं, कुरान ने कहा उसका हाथ काटो तो उसको काटो, बात खत्म। तो फिर ये इस्लामी माशरा फकत नाम का है। तो क्या फरमाया, जब हुक्काम इस्लाम के निज़ाम को नाफिज नहीं करेंगे और फिर वो आपस में लड़ पड़ेंगे। आप देखते नहीं हो ये आपस में लड़ पड़ते हैं, एक हाकिम जाता है दूसरा आता है, फिर वो आपस में लड़ते हैं, फिर आपस में दोनों की जो है वो बैठक हो जाती है, फिर दोनों मिल बैठ के खाते हैं, फिर बज़ाहिर लड़ते हैं, कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब जो है वो जनाब सीटों पे आने का दिन होता है, कौम को बिरयानियाँ खिला दी, कौम को टिक्के खिला दिए, कौम को गटरों के ढक्कन लगा दिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कौम फिर से बेवकूफ़ बन गई। ये रियासतें, ये जो है वजारतें, ये इनका तो मोरिसी निज़ाम बन चुका है। आएंगे खाएंगे, इनकी नस्ल दर नस्ल खाती रहेगी, गरीब वहीं का वहीं पिसता रहेगा, न कभी अपनी सोच में इनकलाब पैदा करेगा, न खुद बेदार होगा और न किसी बेदार शख्स का साथ देगा।
پاکستان 18 کروڑ 19 کروڑ 20 کروڑ 22 کروڑ جتنے بھی عوام ہے، الا ماشاءاللہ ہم میں سے اکثریت عوام جو دین سے دور ہے وہ بے وقوف ہے، احمق نادان ہے۔ مسلمان ہو اور وہ بزدل ہو، مسلمان ہو وہ غیر انقلابی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ چوتھی چیز، جب مسلمان قرآن کے نظام کو نافذ نہیں کریں گے آپس میں لڑ۔ اور پانچویں اور آخری چیز میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، جب قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اللہ اس پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ آج ہم پر دشمن مسلط ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ IMF یہ کیا ہے؟ یہ دشمن ہے ہمارا، یہود کا یہ بینک ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص چن چن کے نچوڑتا ہے، یہ دشمن ہی تو ہے ہمارا۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، میں بارہا چیخ چیخ کے کہتا ہوں، میرے بھائیوں نوجوانوں اس بات کو سمجھو، رب کعبہ کی قسم میرے جملے یہ لکھ لو، اگر اس وقت کا کوئی وزیر اعظم آنے والا یا موجودہ جائے آب زمزم کے پانی میں غسل کرے اور 7 کیا 70 حج کرے، 70 کیا 120 عمرے کرے اور پھر آ کے وزارت کی سیٹ پر بیٹھے، ملک کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنے ہاتھ میں قرآن کا نظام لاگو نہیں کریں گے، یہ ملک کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے۔ اتنا دیانت دار، امانت دار، مخلص، اسے آب زمزم کے پانی سے غسل بھی دو، تبدیلی تو نہیں آئے گی نا۔ کیوں؟ یہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ کہیں جناب ہمارے ملک کا نظام اول بھی قرآن، درمیان بھی قرآن، آخر بھی قرآن۔ اور پھر کوئی چرواہا، کسی غریب، کسی کسان کا بچہ بھی بیٹھ جائے نا اس منصب پر، اللہ کی قسم ایک دن بھی نہیں لگے گا، پورے پاکستان کے اندر اسلامی نظام رائج ہو جائے گا، رائج ہو جائے گا، مگر یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہماری قوم کو نا اسلام کی تعلیم نہیں دی جاتی، اسلام کا درس نہیں دیا جاتا۔ اسلام ہمیں تو ڈرایا گیا ہے نا، ہماری قوم کو تو ڈرایا گیا ہے، جناب یہ مولوی آ گئے، یہ داڑھی والے آ گئے، یا پھر مولوی نام بھی آئے، ہم نے قرآن و حدیث کا نظام لاگو کر دیا تو تمہارے تو بچوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، تمہاری گردنیں کٹ جائیں گی، تمہیں جو وہ کوڑے مارے جائیں گے۔ خدا کے بندے، ایک بندے کو کوڑا لگے گا پوری پاکستانی قوم انسان کی بچی بن جائے گی، ایک بندے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے پوری قوم سیدھی کھڑی ہو جائے گی، ایک کو سنسار کیا جائے گا، زنا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا تم ایک بندے کی قربانی دے کے پورے ملک کو سدھارنا نہیں چاہتے؟ آج گلی گلی میں چوریاں ہو رہی ہیں، نوجوان مار رہے ہیں، مر رہے ہیں، حرام کتے کی موت مر رہے ہیں، یہ سارا قصور کس کا ہے؟ یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے اور کبھی اسلام کے حق میں آواز اٹھائی بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو بتایا گیا جناب آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، جی سبحان اللہ، آپ تو سیدھے جنت میں جائیں گے، آپ کا ابا حضور بھی جنت میں پہنچ چکا ہے، آپ بھی جنت میں جاؤ گے، پر نماز پڑھنی ہے، ابا مر جائے قرآن خوانی کروانی ہے، اور پھر کبھی ربیع الاول میں میلاد کرا دینا، 11ویں کرا دینا، 12ویں کرا دینا، بس بات ختم، اللہ کا فیصلہ۔ مسجد کے ممبر میں بیٹھے مولوی کو بھی کہا گیا مولوی صاحب نماز کی دعوت دو، لوگوں کو وضو کے مسائل بتاؤ، جی بچوں کے نام رکھو، تعویذ دو، استخارے کرو، اللہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنا ورنہ ممبر آپ سے چھین لیا جائے گا۔ یہ کس نے ہماری قوم کے نوجوانوں میں ڈالا؟ یہود نے ڈالا ہے۔ 1857 کے بعد سے لے کر انگریز سمجھ گیا تھا اگر اس قوم کو مردہ کرنا ہے ممبر و محراب پہ بیٹھے مولویوں کو اپنی شکست میں کر لو اور ان پر جو ہے وہ ظلم و جبر کے ایسے پہاڑ توڑو، نہ مولوی کبھی قرآن پڑھ کے بتائے گا، نہ قوم کبھی بیدار ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا اللہ قرآن میں کیا اشارہ ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اے لوگوں سنو، اگر تم اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلو گے، نہیں کھڑے ہوگے، اللہ تمہیں مار کے نئی قوم کو لائے گا جو رب کے دین کی بقا کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ مرضی آپ کی ہے، آپ نے نکلنا ہے دین کے لیے، نہیں نکلنا دیکھ لو آپ، مگر ہمیں ڈرایا گیا ہے، ہمیں ہمارے علماء سے بزن کیا گیا ہے، ہمیں ہماری تعلیم سے بزن کیا گیا ہے، ہمیں جہاد سے بزن کیا گیا ہے۔ اسلام دہشت گرد کا لیبل پوری دنیا کی چوکوں میں بازاروں میں لگا دیا گیا، ہر داڑھی والا دہشت گرد ہے،
ہماری ماں بہنوں کو خرید کر کہا گیا ہے لو ان مسلمانوں کے خلاف فتوے دو. جو عورت برقع پہنتی ہے وہ زمانہ جاہلیت کی عورت نظر آتی ہے. داڑھی والا تو معاذ اللہ مجھے ابو جہل نظر آتا ہے, ابو لہب نظر آتا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ بے وقوف کی بچی جو ملالہ یوسفزئی تھی, آج اسے یورپ کے اندر نوبل انعام دیا گیا. یہ سارا ڈرامہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تو کیا گیا ہے. اگر تمہیں مسلمانوں سے اتنی ہمدردی تھی تو اس قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو چھڑا کے لاتے نا. اس بیٹی کو چھڑا کے لاتے جو قوم کی عزت ہے. مگر کیا ہے, انگریز نے دیکھا جناب مسلمانوں کو یوں بے وقوف بنے, قوم ساری بے وقوف بن گئی. اچھا نوبل انعام دیا گیا ہے, ساری قوم بے وقوف. اور مسلمانوں نے یہ کب سے سوچ لیا ہے کہ یہود آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم. اللہ قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو یہودی عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. میں ایمان سے بتاؤ یہ جو بینک ہے یہ مسلمانوں کا ٹھہرتا ہے. بات کہہ رہا تھا پاکستان کا نظام نہیں بدلے گا اس لیے کہ ہمارے ملک کی کل معیشت سود پر نہیں ہوگی. بابا جی نے بیان دیا تھا تو قوم نے بڑی مذاق اڑائی. بابا جی نے بتایا تھا لوگوں اگر پاکستان کو قرض سے معافی دلوانا چاہتے ہو, پاکستان کے قرض بچنا چاہتے ہو تو IMF کے بڑے بڑے گنڈوں کو اپنے سامنے بٹھاؤ اور کہو ہم مسلمان ہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا, ہم تمہیں تمہاری اصل رقم دیں گے, سود نہیں دیں گے. بات ختم. جو تمہاری اصل رقم ہے وہ لوگ سود نہیں دیں گے. جاؤ جہنم میں جاؤ. مذاق ایسا ہو سکتا ہے. اس وقت پاکستان پہ جو اثر رقم وہ تو وہی کھڑی ہوئی ہے. جو سود ہے نا, سود وہ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. ہماری آنے والی نسلیں بھی لاکھوں روپے کے مقروض پیدا ہو رہی ہے. کیا دے رہے ہیں ہم بدلے میں؟ بدلے میں ہم انہیں اسلام کے تعلیمات کو مسمار کرنے کی گارنٹی دے رہے ہیں. بدلے میں ان کو یہ دے رہے ہیں پاکستان میں 295 کے قانون کو ختم کیا جائے گا, ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا جائے گا. تم ہمیں دولت دو, تم ہمیں بھاگ دو, تم ہمیں دنیا کی ریل ٹرین دو, بدلے میں ہم اپنے ایمان کا پودا کریں گے. یہی تو ہو رہا ہے جناب عمر فاروق کے زمانے میں. کیونکہ باقی جذباتی باتیں نہیں ہیں, وہ سب بڑے جذباتی ہو گئے, میں جذباتی ہو گیا. چند لمحوں کے لیے آپ بھی بیٹھ کے سوچو نا یار, یہود ہمارے کب سے مخلص دوست بن چکے ہیں. کس سلسلے کی رسمی باتیں ہیں, کبھی سوچا بھی تو کرو نا, دماغ کی کھڑکی کو کھولو بھی تو صحیح. جناب عمر فاروق کے زمانے میں قید ساری ہو گئی, مدینے کی جانب پیاس سے بھوک سے بلکنے لگے. جناب عمر فاروق نے ملک شام, کیسر, روم, دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو خط نہیں لکھے ہمارے پاس یہ اناج بھیجو, غلہ بھیجو. جناب عمر فاروق نے کیا کیا, روضہ رسول پہ حاضر. اے اللہ کے نبی آپ سالی میں مبتلا ہے, حضور کرم فرمائے نا, بشارت فرمائے نا. جناب فاروق دعا کر کے گھر گئے. میرے مدنی آقا حضور اپنے ایک غلام کے خواب میں آئے, اے میرے غلام جا عمر سے کہہ دے نرمی پیدا کر, انشاءاللہ کل تم مدینے کے سرزمین پہ بارش کو برپا دیکھو گے. جناب عمر مدینے گئے, گھر گئے, ایسی لاجواب بارش برسی, مدینے کا سارا ارد گرد تر و تازہ ہو گیا, سبزہ ہی سبزہ, ہریالی ہی ہریالی آ گئی. پتا چلا جب مشکل وقت ہو کو نہ دیکھو, گنبد خضرا کے مکی کو دیکھو. کشتی قومی پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے, حضور سے جو ہے وہ باقی امید رکھو. مگر ہم نے سرکار کا در چھوڑ کے دنیا کے سارے بڑوں کی طرف جب گئے ہیں تو ذلت رسوائی ہمارا مقدر بنی. میرے بھائیوں, آج پوری زمین پر مسلمان سراپا احتجاج, اپنے نبی کی عزت اور اللہ کی قسم اگر اسلامی ممالک کے حکمران ایک ہو جائیں, ایک پیج پہ بیٹھ جائیں اور کہیں دنیا کے جس کونے میں میرے مصطفیٰ کی شان میں توہین ہوگی, گستاخی ہوگی, 57 اسلامی ممالک
اپنے بچوں کو لے کر میدان میں کود پڑیں گے. رب کعبہ کی قسم خالی ایک لفظ بولنے کی دیر ہے, دنیا کی ہوا خشک نہ ہو جائے تو مجھ مولوی کا گربان پکڑ لیں گے. ہندوستان کے سرزمین پہ وہ خبیث النسل, وہ گائے کا پیشاب پینے والی عورت, وہ گائے میں کھانے والا مرد, وہ عورت میرے مصطفیٰ کی شان میں توہین کرے. اور ہندوستان کے مسلمانوں بالخصوص تمہارے لیے یہ امتحان ہے, تم نے اپنے نبی کی عزت و ناموس کا کیسا دفاع کرنا ہے. مگر پاکستانیوں تمہیں ایک میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں, وہ خوشخبری یہ ہے الحمدللہ حضور کی عزت و ناموس پر جب بھی کسی نے حملہ کیا ہے, حضور کی عزت و ناموس پر دفاع کرنے کا اللہ نے اعزاز پاکستان کے سنی غیر مسلمانوں کو دیا ہے. اب عرب کے علماء, عرب کے لوگ کچھ جاگے ہیں. کویت, قطر, عمان وغیرہ کے جنرل اسٹوروں کے اندر بھی بہارت کی مصنوعی اشیاء پر پابندی لگائی گئی ہے. اب ان کے اندر بھی کچھ غیرت آئی ہے, مگر یاد رکھنا ان کی غیرت کو بیدار کرنے والے بھی پاکستانی ہیں. آج وہ جو ہندوستانی میڈیا پہ بیٹھ کے کہنے والے کہ یہ جو بابا رضوی ہے, یہ بڑا کٹر ہے, یہ جو آتنکوادی ہے, کہ یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے. سنو میرے بھائیوں, لبیک یا رسول اللہ کی صدا اس بابا نے لگائی تھی. رب کعبہ کی قسم جو آواز پاکستان سے اٹھی تھی, آج ہندوستان کے مندروں کے سامنے بھی وہ آوازیں بلند کی جا رہی ہے. ہندو اگر اپنے بھگوان کے گھنٹے بھی بجاتے رہے نا, تو ان کے مندر کی گھنٹیوں کی آواز بھی پست ہو جائے گی, جتنی آواز مسلمان ہندوستان کے لبیک یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعرے لگا کر پورے ہندوستان کو بیدار کر دیا ہے. فلسطین کے بچوں کو دیکھو, وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کے صدائیں لگا رہے ہیں. کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھو, وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں. وقت دور نہیں ہے, ہمارے حکمران 57 اسلامی ممالک کے حکمران بےغیرتی کی چادر اوڑھ کے بڑے بڑے سوئے رہے, مگر قوم بیدار ہو چکی ہے, امت بیدار ہو چکی ہے. وقت دور نہیں ہے جب اسی طرح مسلمانوں میں جوش بلبلا رہا, پھر کوئی شخص میرے مصطفیٰ کی طرف میری آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا. ہاں کیوں؟ گستاخ نبی کی ایک سزا. تو یہ حدیث ہے من سب نبی, میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے مولا علی کی ذات ہے. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ من سب نبی, جس نے کہ نبی کسی نبی کو گالی دی ہے, میرے مصطفیٰ نے تا صبح قیامت کے لیے حضور ایک قانون دے کے گئے ہیں, حضور ایک منشور دے کے گئے ہیں, حضور ایک نظریہ دے کے گئے ہیں. من سب نبی, جس نے کسی نبی کو گالی دی, میرے مصطفیٰ پہ کرنا کیا ہے؟ میں فقتلوہ ہو, اس کی گردن کاٹ کے زمین پہ ڈالو. جو کسی نبی کو گالی دے فقتلوہ ہو, اس کو قتل کر دو. پھر ایمان سے بتاؤ, جو سید الانبیاء کی شان میں توہین کرے, جو امام الانبیاء کی شان میں توہین کرے, پھر اس کی سزا اس میں بڑھ کر ہونی چاہیے. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا واٹس ایپ کے اوپر, امام صاحب یہ بتائیں, یہ جو حضور کی عزت و ناموس کا معاملہ ہوتا ہے, تو آپ لوگ کہتے ہیں, ہمارے علماء کہتے ہیں سڑکوں پہ نکلو, احتجاج کرو, ریلیاں نکالو, باہر نکلو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ہم پر ضروری ہے؟ اگر ہم نہیں نکلیں گے کہ ہم گناہگار ہوں گے؟ اور یہ ہم پر ضروری کیوں ہے؟ میرے بھائیو, اس کا جواب 2 لفظوں میں دیتا جاؤں. اس لیے کہ آپ جس کا کھائیں اور اس کا دفاع نہ کریں, تو پھر آپ سے بڑا کوئی نمک حرام نہیں ہے. کتا جس دہلیز میں بیٹھے اور مالک کی طرف کوئی آ جائے اور کتا دم ہلاتا رہے اور کتا اس کو بھونکنے پر بھی آمادہ نہ ہو, تو سمجھ جاؤ اس کتے سے بڑا کوئی حرام خور نہیں ہے. تو یہی بتانا چاہتا ہوں, ساری کائنات کا شامیانہ اللہ نے کس کے لیے لگایا ہے؟ میرے نبی. اللہ نے پتہ فرما دے, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آباد اسی نام سے. اس لیے کہ ساری کائنات کو سجایا میرے رب لم یزل نے میرے نبی کی خاطر ہے. میرا پروردگار فرماتا ہے, اے نبی اگر تجھے پیدا نہ کرتا, مجھے اپنی ذات کی قسم
میں اپنے رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اے پروردگار 1,24,000 پیغمبر تیری شان بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. حشر کا میدان بھی تیرے لیے لگے گا, قبر کے اندر بھی تیرے نام پہ چرچا ہوگا, اذان میں تیرے نام پہ چرچا ہوگا, نماز میں تیرے نام پہ چرچا ہوگا, نکاح میں تیرے نام پہ چرچا ہوگا, نماز جنازہ میں تیرے نام پہ چرچا ہوگا. اے نبی سب کچھ جب بنایا آپ کے لیے, وہ پھر بھی آپ کو بھوکے بھلا بتاؤ اس کائنات میں رہتے ہو جو کائنات صدقہ آمنہ کے لال کا ہے, کھاتے بھی میرے نبی کو ہو اور بھوکتے بھی میرے نبی کو ہو. تم جیسے نمک حراموں کو اس کائنات میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے بھائیوں آخری بات, آپ کے دل میں کبھی حضور کی عزت و ناموس پر نرم رویہ نہیں آنا چاہیے. جس دن آپ نے کہا نہیں جی چھوڑے جی ہم کیا, اللہ کی قسم حضور کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ مقبول ہونے کا نا حضور کی عزت و ناموس پر صرف ایک لمحہ لگتا ہے. اگر آپ نے ٹال مٹول سے کام لیا تو گئے اور آپ جذباتی ہو گئے, آپ کی آنکھوں میں انگارے آ گئے, آپ کی رگیں پھولنے لگ گئی, آپ آنکھیں سے باہر ہو گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نم ہو گئے, سمجھ جاؤ آپ کے اندر ایمان کی رمق باقی ہے, ایمان کی رمق باقی ہے. اس لیے کہ یہ سارا صدقہ آمنہ کے لال کا ہے. ہماری شکل سلامت ہے, آمنہ کے لال کا تو صدقہ ہے. بنی اسرائیل کے جناب موسیٰ علیہ السلام کی 12,000 امت کی اللہ نے بندوں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے. کہیں میری اور آپ کی شکل تو نہیں بدلی, کہیں میری اور آپ کی انگلی کا رخ تو تبدیل نہیں ہوا. یہ کس کا صدقہ ہے؟ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. اور میرے بھائی جس نبی کے امتی ہونے کو انبیاء تمنا کرتے رہے, اس نبی کا تو امتی ہے, اس نبی کی عزت و ناموس پر تو نکلنا بھی گوارا نہیں کرتا, اس نبی کے نام پر تو آپ سے باہر ہونا بھی گوارا نہیں کرتا. زندگی کی ساری نعمتیں ہیں ایک طرف, رب کعبہ کی قسم جو رب نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا کیا ہے, اس نعمت سے بھر کر کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے اس کائنات کی ساری نعمتیں دی ہیں, احسان نہیں جتلایا. تمہیں اولاد دی, احسان جتلایا نہیں. آنکھیں دی ہیں, اللہ نے احسان جتلایا نہیں. ماں باپ دیے ہیں, اللہ نے احسان جتلایا نہیں. مال و دولت دیا, اللہ نے احسان جتلایا نہیں. مالک سب کچھ دیا ہے, احسان نہیں جتلایا. فرمایا کہ یہ تو وہ نعمتیں نہیں ہیں جو سب سے بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے, اپنا پیارا دیا ہے. اور اللہ اس پر فرماتا ہے قد من اللہ, اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے, احسان عظیم کیا ہے. مالک کون سا احسان ہے؟ فرمایا کہ در یتیم آمنہ کا لال جو عطا کیا ہے. آپ حضور سے محبت کرو, ٹوٹ کے محبت کرو, انبا محبت کرو, حضور کے عشق میں مچل جایا کرو, تڑپ جایا کرو. اور جب تک بیٹھ کے یا فطر کا نعرہ لگے. جناب معاذ بن جبل فرماتے ہیں ایک بار سرکار کے پیچھے بیٹھا تھا. حضرت معاذ بن جبل جو اور صاحب کے نام سے میرے سرکار کے پیچھے سواری پہ بیٹھے تھے. حضور نے صحابی کا نام لیا, شاید حضرت معاذ تھے یا تو حذیفہ تھے. حضور نے فرمایا معاذ. صحابی کیا کہتے ہیں؟ لبیک و سعدیک. حضور نے پھر فرمایا لبیک و سعدیک. تیسری مرتبہ حضور نے اپنے صحابی کا پھر نام لیا. صحابی کیا کہتے ہیں؟ لبیک و سعدیک. بیٹھے تو سرکار کے پیچھے تھے, کیا کہا؟ لبیک حضور میں حاضر ہوں, سعدیک میری خوش نصیبی کہ میں حاضر ہوں. جب آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ کی عزت و ناموس پر حملے ہو, ہم جو مرنے کے لیے تیار ہیں. لبیک یا رسول اللہ, حضور میں حاضر, میں حاضر, میں حاضر. ایمان سے بتاؤ جس نے دنیا میں کہا ہو حضور میں حاضر, میں حاضر, میں حاضر, جب امتی قیامت کے دن پھنسا ہوا ہوگا, پشیمانی کی حالت میں ہوگا, تو پھر میرے مصطفیٰ بھی تو فرما دیں گے اے امتی ادھر آ جا, میں حاضر, میں حاضر. تو ہمارے لیے مچلتا تھا, تو ہمارے لیے تڑپتا تھا, ہماری عزت اور ناموس میں پہرا دینے کے لیے مچلتا رہتا تھا, بے پانی مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا. آج ہم جو ہے آ جا, دامن مصطفیٰ میں چھپ جا, فرشتے ڈھونڈنے بھی آئیں گے, رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر واپس چلے جائیں گے. ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے؟ دامن میں جو تیرے چھپا ہو. وہ کس کو ملے؟ دامن میں جو تیرے چھپا ہو. اللہ میرا اور آپ کا خبر